اس شہر عظیم آباد یعنی پٹنہ کی خاک اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں شعراء، ادباء اور علماء کی بڑی اور نامور شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ شاد کے ساتھ اس ضمن میں جمیل مظہری جیسی قداور شخصیت کی نسبت یہیں سے رہی۔ اردو کے بڑے فکشن نگار احمد یوسف کا تعلق یہیں سے رہا۔ علماء کے الگ سلسلے یہاں کی تاریخ کا حصہ ہیں، بلکہ علماء صادق پور کا تو تحریک آزادی میں نمایاں رول رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ دھرتی اگر ایک جانب صوفیوں اور سنتوں کی جلوہ گاہ بنی تو دوسری طرف امراء و سلاطین کے وقار و دبدبے بھی اس نے دیکھے۔ ماضی کے دنوں میں اس شہر کا مزاج یہ بھی رہا کہ یہاں رواداری، انسان دوستی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بے مثال فضا بحال تھی۔ ایسے ہی عالم میں مادر ہند کے عظیم سپوت اور اردو کے محترم و معتبر شاعر و نثر نگار خان بہادر علی محمد شاد عظیم آبادی 8 جنوری 1846 کو اس عالم وجود میں آئے۔ شاد عظیم آبادی کی بے لوث قومی، ادبی اور عوامی خدمات کے اعتراف میں 1889 میں حکومت برطانیہ نے انہیں اعزازی مجسٹریٹ کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اب یہاں عالم یہ ہے کہ برطانوی عہد حکومت میں وہ مقدمات کے فیصلے اردو زبان میں تحریر کیا کرتے تھے، جبکہ دفاتر میں فارسی زبان رائج تھی۔ ہولی، ساون اور چیت کے تعلق سے ہندوستانی رسم و رواج کے علاوہ محرم الحرام کی عزاداری کی روایات کا انہوں نے یکساں پاس و لحاظ رکھا۔ 1891 میں اعلیٰ خدمات کے پیش نظر انہیں خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ شاد عظیم آبادی کے ادبی تناظرات یہ ہیں کہ انہیں نظم و نثر پہ یکساں قدرت حاصل تھی، مگر بطور شاعر جہان ادب میں ان کی نمایاں شناخت کو اہل علم نے با اتفاق رائے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے شاعری کی ہر صنف میں تبازمائی کی۔ غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ، مثنوی، رباعی اور قصائد میں جہاں انہوں نے اپنے نقوش مرتب کیے، وہیں میدان نثر میں تاریخ، قواعد اور فن شاعری سے متعلق انہوں نے معیاری مضامین بھی لکھے۔ اردو ادب میں نثری اعتبار سے ان کا مشہور ناول صورت الخیال کافی مشہور و مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے مزید نثری کارنامے بھی ہیں جو محفوظ ہیں۔ شاد عظیم آبادی کی شاعری کے سلسلے میں ناقدین کا خیال یہ ہے کہ ان کے پورے شعری سرمایہ میں غزل کو ہی بنیادی طور پر مرکزیت حاصل ہے۔ کلیم الدین احمد جیسے قداور ناقد اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اردو غزل کی کائنات کی تثلیث حضرت میر، حضرت غالب اور حضرت شاد ہیں۔ شاد کے تعلق سے ذیشان فاطمی کا خیال یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی نے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی اور اپنی قادر الکلامی کا ثبوت پیش کیا، مگر وہ خصوصیت کے ساتھ غزل کے مرد میدان ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کی صحت مند روایتوں کی توسیع کی اور اس کو نئے عہد کے مزاج سے آشنا کیا۔ شاد عظیم آبادی کے شعری کارناموں میں دیوان شاد ہے، جسے بہار اردو اکیڈمی نے 3 جلدوں میں شائع کیا۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں سفیر بالگرامی سے اصلاح لی۔ شاد کی پہلی غزل کا مقطع ملاحظہ ہو: کہاں گلوں کے وہ تختے، وہ لالا زار کہاں، بہار میں تو نظر لگ گئی بہار کہاں، جو دھیان میں ہے وہی خواب میں بھی دیکھے گا، ہم اٹھ کے ڈھونڈتے ہیں یار کو، ہے یار کہاں۔ اردو شاعری میں عشق مجازی کے بیان کے بے شمار نمونے تقریباً شعراء کے ہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس ذیل میں انشا، جرأت، رنگین اور غالب جیسے شعراء کا بطور خاص نام لیا جا سکتا ہے۔ اب اس پس منظر میں شاد کے بیانات دیکھیے: خیال وصل کو اب آرزو جھولے جھلاتی ہے، قریب آنا دل مایوس کے پھر دور ہو جانا، شب کو وہ ہتھیلی سے ان کا شرما کے چھپانا آنکھوں کو،
دانتوں سے دبا کر ہونٹ اپنے کچھ سوچ کے ان کا رہ جانا۔ اس طرح عشق حقیقی کے موضوع کی طرف جب شاد رخ کرتے ہیں تو ان کا امتیازی طرز سخن ہماری خصوصی توجہ کا طالب بن جاتا ہے۔ دل اپنی طلب میں صادق تھا، گھبرا کے سوئے مطلوب گیا، دریا سے جو موتی نکلا تھا دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا۔ شاد عظیم آبادی کے ہاں اپنی ذات اور اس کی بلندی و پستی سے آگہی کے 2 مراحل دیکھنے کے قابل ہیں اور جداگانہ کیفیات کے حامل ہیں۔ خاک ہوں پر توتیاں ہوں چشمے مہر و ماہ کا، آنکھ والا رتبہ جانے مجھ غبارے راہ کا۔ یہ بزم میں ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ شاد کی شاعری کا مطالعہ یہ باور کراتا ہے کہ ان کے ہاں روایتی موضوعات سے الگ اپنے عہد کی آئینہ داری کے علاوہ دور آئندہ کے اشارے بھی بہت خوب دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار کو محض اصلاح معاشرہ یا تربیت قوم تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک حقیقت نگار کا بدرجہ اتم کردار نبھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی غزلوں میں جلوے رنگ رنگ کے موضوعات کا خاصا اہتمام نظر آتا ہے۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نا امیدی ہمیں پہنچاتی ہے پستی کی طرف، یہی زینہ ہے بلندی سے اتر جانے کا۔ حقوق دوستی جن پہ تھے ایک عمر سے، اب تو غرض انہوں نے بھی رسم وفا اٹھا دیا۔ جہاں ہے مکتب حیرت سبق ہے چپ رہنا، بڑا گناہ ہے یہاں الف سے بے کہنا۔ یہ اس دنیا کے جملہ معاملات کو بطور خاص محور خیال میں رکھتے ہوئے شاد نے جہاں ایک جانب دنیا کی حقیقت کو ہم پر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں دوسری جانب یہاں ہمیں بے حد محتاط رہنے کی تلقین بھی کی ہے۔ قمار خانہ ہے بزم دنیا، بڑے کھلاڑی سے سامنا ہے، سب اپنی پونجی گنوائی اس نے، یہاں ذرا بھی جو چال چوکا۔ سیاسی تناظرات پہ آئیے تو یہاں گزر کرنے والے ہر بشر کو اہل سیاست نے ہر دور میں محض مہرے کی طرح استعمال کی شے خیال کیا ہے۔ اپنے ایک شعر میں شاعر نے اس کی نہایت راست تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شاد کے شعری سرمایہ میں خوب سے خوب تر اشعار کثرت سے دستیاب ہیں، مگر ان کا ایک انتہائی مشہور شعر رقم کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اردو کا یہ عظیم المرتبت شاعر شاد عظیم آبادی 7 جنوری 1927 عیسوی کو 81 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔